بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال میں پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 10، بعنوان پردیس میں پہلی عید. ناظرین، 20 جنوری کو فالکرک اسکاٹ لینڈ میں میری پہلی عید تھی. فالکرک اسلامک سینٹر میں عید الفطر کے عظیم الشان اجتماع میں اپنے جیسے پردیسی بھائیوں کے ساتھ نماز عید پڑھ کر شاکر بھائی کے ساتھ اسد بھائی، افضال، طارق اقبال، محمد عارف، محمد نواز اور گلجی کے ساتھ پا امین کے گھر انہیں عید ملنے چلے آئے. پا امین سے عید بھی ملے اور گاجر کھیر بھی خوب سیر کر کھائی. گاجر کھیر کھانے کے بعد ہم سب عارف بھائی کے ساتھ گھر چلے آئے. گھر میں دودھ سیویاں، چنا چاٹ اور چائے کے ساتھ برطانیہ کی بیکری کھائی. دوپہر کو گلجی کے گھر کھانے کی دعوت دی. میں پاکستانی بنانے کا ماہر تھا، اس لیے کہ اپنے دیش پاکستان میں 14 سال تک کھاریاں میں ساجن ہوٹل میں کھانے پکاتا اور کھلاتا رہا ہوں. عارف بھائی کے گھر چاول اور سفید گوشت کا سالن بنایا. سالن اور گوشت لے کر ہم گلجی کے گھر چلے آئے. اسد بھائی اپنی اہلیہ کے ساتھ پہلے ہی تشریف لا چکے تھے. دسترخوان سجایا گیا. ہم پردیسی ایک دسترخوان کے گرد بیٹھ کر خوش گپیوں میں ضرورت سے بھی زیادہ کھانا کھا گئے. میری پہلی عید تھی جو بچوں سے بہت دور تھی، اور مجھے پہلی بار پردیسیوں کی پردیش میں عید کا احساس ہوا. میں نے اپنے اس احساس کو نظم میں کچھ اس طرح بیان کیا: سوئی ہوئی یادوں کو جگایا نہ کرے عید، سوئی ہوئی یادوں کو جگایا نہ کرے عید، پردیس میں اتنا تو ستایا نہ کرے عید، کانٹوں پہ گزر جائے مسافر کی شب عید، کانٹوں پہ گزر جائے مسافر کی شب عید، اتنا بھی تو طوفان اٹھایا نہ کرے عید. اور کس شان کی ہوتی ہے شب عید وطن میں، کس شان کی ہوتی ہے شب عید وطن میں، پردیس میں تو کاش کہ آیا نہ کرے عید. آنکھوں میں تبسم ہے نہ چہرے پہ مسرت، آنکھوں میں تبسم ہے نہ چہرے پہ مسرت، یادوں کی بجھی آگ جلایا نہ کرے عید. اور ملتے ہیں تصور میں گلے پیاروں سے اپنے، ملتے ہیں تصور میں گلے پیاروں سے اپنے، اس طور سے ہم کو تو ستایا نہ کرے عید. اور کر جاتی ہے ہر سال میرے غم میں اضافہ، کر جاتی ہے ہر سال میرے غم میں اضافہ، اب اور دکھے دل کو دکھایا نہ کرے عید. اور ممکن ہو تو اے نظم جہاں اتنی مدد کر، ممکن ہو تو اے نظم جہاں اتنی مدد کر، اشکوں سے گلے ہم کو لگایا نہ کرے عید، اشکوں سے گلے ہم کو لگایا نہ کرے عید. عید کے دن اپنوں سے دور دیش میں پریشان تھا، لیکن گلجی اور عارف شاکر نے ایسے خوبصورت اور وطن دوست انداز میں عید کا پروگرام ترتیب دیا کہ کسی کو اپنوں سے دور تنہائی عید کا احساس تک نہیں ہونے دیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اپنے بچوں اور بھائی بہنوں میں عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. فالکرک میں زندگی کے دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، لیکن ہر وقت بس ایک دڑکا لگا رہتا کہ کہیں کوئی کرس خواہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. 25 جنوری 1999 کو فالکرک میں سیزن کی پہلی برف باری ہوئی. دھرتی نے سفید چادر اوڑھ لی. برف باری کا یہ خوبصورت منظر پہلی بار دیکھ رہا تھا. سردی اپنے جوبن پر تھی اور گورے سردی سے بے پرواہ تھے، کیونکہ یہ لوگ یہاں کے دیسی تھے. -5 ڈگری میں کلفی جم جاتی ہے، لیکن گوریاں اپنے مختصر لباس میں ہرنیوں کی طرح اپنے گوروں کے ساتھ گھوم رہی تھی. برطانیہ آئے ہوئے مجھے 37 دن ہو گئے ہیں. میں صبح اٹھ کر نماز پڑھتا اور نماز کے بعد کلام پاک کی تلاوت کرتا. بفضل تعالیٰ برطانیہ میں قرآن پاک کے پہلے ختم سے بھی سرفراز ہوا.
میں عام طور پر قریبی مارکیٹ میں سرائے عالمگیر کے ایک سابق فوجی کی دکان میں روزنامہ اخبار پڑھنے چلا آتا۔ کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ قومی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوتا۔ اس طرح قومی سیاست اور حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال میں دماغ کی آبیاری ہو جاتی۔ بعض اوقات سوچتا کہ عارف شاکر جیسے لوگ پردیس میں بہت کم ملیں گے، جو اپنے دیش کے اپنوں سے اپنائیت کے ایسے ماحول میں ملتے ہیں کہ پردیس میں پردیسی ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ عارف شاکر فالکرک میں آئے ہوئے دوسرے پاکستانی ہیں۔ انہیں اسکاٹ لینڈ آئے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے اور یہاں کے ماحول اور قانونی فضا سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی رہنمائی مجھ جیسے نئے آنے والوں کے لیے مثالی حوصلہ افزا ہوا کرتی ہے۔ برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں جس مقصد کے حصول کے لیے اپنا دیش گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا حصول برطانیہ میں ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے اگلی منزل کی طرف جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ عارف بھائی سے کہا، بھائی امریکہ جائے بغیر کام نہیں چلے گا۔ امریکہ جاتا ہوں، ممکن ہے مستقبل سنور جائے۔ عارف بھائی نے کہا، اللہ مددگار ہے۔ 28 جنوری 1999 کو میں عارف شاکر کے ساتھ ٹاؤن میں ایک ٹریول ایجنسی میں آیا۔ ٹریول ایجنسی میں بیٹی خاتون نے کہا کہ ہم آپ کی بکنگ کنفرمیشن کا معاوضہ 15 پاؤنڈ لیں گے۔ اگر آپ ایئرپورٹ چلے جائیں تو وہاں بچت بھی ہوگی اور کنفرمیشن بھی ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ جانے کی بجائے فون پر رابطہ کر لیں۔ خاتون سے ایئرپورٹ بکنگ آفس کا نمبر لے کر ہم گھر چلے آئے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل قلم قافلہ پاکستان کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔